رہے جاری یوں ہی تیرا یہ فیضان اشرفیہ۔ علماء کرام کے بیانات سننے کے لیے جامعہ اشرفیہ کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ چلیے ہم یہ بات دیکھ رہے تھے کہ ہم نے کہا تھا کہ دیکھو صرفی جب بات کرتے ہیں تو صرفی تعداد کی بھی بات کرتے ہیں کہ کسی لفظ کے اندر حروف کی تعداد کتنی ہے، حروف کی تعداد کتنی ہے۔ تو حروف کی تعداد کے حوالے سے جب صرفی بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ جناب اسم کے اندر زیادہ سے زیادہ جو حروف ہو سکتے ہیں وہ 7 حروف ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اسم کے اندر زیادہ سے زیادہ 7 حروف ہو سکتے ہیں، اور فعل کے اندر زیادہ سے زیادہ جو حروف مفرد جو ہوگا، مفرد ٹھیک ہے نا، مفرد جو ہوگا تو اس کے اندر زیادہ سے زیادہ 6 حروف ہو سکتے ہیں، 6 حروف۔ ٹھیک ہو گیا، پہلی بات تو یہ آ رہی ہے کہ 7 آگے اور 6 آگے۔ پہلے اس کو صرف سمجھیے گا، اسکرین کے اوپر کچھ وہ کر دیں، اپنا اوزان لیں، اوزان والی جو تھی نا، اوزان والی جو ہمارے وہ تھے ترازو والا جو ہم نے بنایا ہوا تھا، اسکرین کے اوپر وہ شیئرنگ کر دیں۔ تو زیادہ سے زیادہ 6 یا 7 ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا نا، زیادہ 7 ہوں گے یا 6 ہوتے ہیں کہ جو 7 اسم کے اندر سے اور 6 اس میں سے آ گیا۔ اور کم سے کم کی ہم نے بات کی تھی کہ کم سے کم حروف کتنے ہوتے ہیں، 3 حروف کم سے کم ہوتے ہیں، چاہے وہ اسم ہو چاہے وہ فعل ہو۔ ٹھیک ہو گیا، تو گویا تعداد حروف بھی صرفیوں کی ایک بحث ہے کہ حروف کتنے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، تعداد حروف اگر 3 حرف ہوتے ہیں تو وہ ثلاثی کہلائے گا، 4 ہوں گے تو رباعی کہلائے گا، 5 ہوں گے تو خماسی کہلائے گا۔ ٹھیک ہے نا، 5 جو ہے نا اس میں سے ثلاثی، رباعی اور خماسی وغیرہ جو ہیں اس میں سے۔ پھر اس کے علاوہ ایک اور چیز وہ ہوتی ہے کہ وہ یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھو کچھ حروف کیا ہوتے ہیں، اصلی حروف ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں جو زائد ہوا کرتے ہیں، کچھ اصلی ہوا کرتے ہیں اور کچھ زائد ہوا کرتے ہیں۔ یہ کیا چیز ہے اصلی اور زائد کے حوالے سے جو بات ہے کہ اصلی حروف کسے کہ دیکھو جیسے حمد ہے، حمد ٹھیک ہے نا، حمد ہے تو آپ کہتے ہو کہ حمد سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ جہاں پہ حمد ہوگی وہاں پہ تعریف کرنے والا پایا جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ حمد سے کیا آ جائے گا، وہ ہو جائے گا حامد ہو جائے گا، حامد۔ حمد سے کیا ہو گیا، حامد۔ اچھا، تعریف کرنے والا جس کی پھر کسی کی تعریف ہی کی جاتی ہے وہ کیا کہلائے گا، وہ کہلائے گا محمود۔ جس کی تعریف کی جا رہی ہے اس کو کہا جاتا ہے محمود، ٹھیک ہے۔ زیادہ تعریف کرنے والا ہے تو اس کا نام ہے احمد، مونس ہوگی تو حمدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے ہم کیا کر رہے ہیں اس کے اندر سے ہا میم دال، ہا میم دال، ہا میم دال ہر جگہ کے اوپر پایا جا رہا ہے۔ اچھا، صرف یہ نہیں ہے بلکہ کیا ہوگا کہ یہ تو تھا کہ ایک اس میں سے اگر آپ کہو گے محمد، تحمید، تحمید، محمد، تحمید، ٹھیک ہے۔ تو اور بھی اس طرح کے مختلف اس میں کیا کر رہے ہوتے ہیں، ہم اس کو بدل رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کی، یہ اس میں سے الفاظ جو ہے نا وہ ہمارے سامنے مختلف قسم کے لفظ آ رہے ہیں، لفظ مختلف قسم کے آ رہے ہیں۔ تو صرفیوں نے کیا کہا، ٹھیک ہے نا، صرفیوں نے کہا کہ جناب آپ کیا کرتے ہو کہ صرفی یہ وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو وہ آئے گا کہ جی
یہ تعداد حروف جو چل رہے ہیں ہمارے پاس، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو کچھ ایک چیز ہوتی ہے جو کہ اس کا اصل کہلاتی ہے، اصل کہلاتی ہے، اور کچھ ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں، ہم ان کو زائد کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کچھ ہوتے ہیں اصل ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں زائد چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اصل اور زائد کیا چیز ہوتی ہے یہ سمجھو بات کو. کل میں نے آپ کے سامنے مثال رکھی تھی کہ کیمسٹری کے اندر جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیمسٹری کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جناب کچھ الکوہلک گروپ ہوتا ہے، تو الکوہلک گروپ کی نشانی کیا ہوتی ہے، وہ ہم ہوتی ہے او ایچ ہوتا ہے، او ایچ الکوہلک گروپ کے لیے، ٹھیک ہے نا. ایسیٹک گروپ ہوگا تو اس میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا، سی ڈبل او ایچ اس کی کیا ہوتی ہے، نشانی ہوتی ہے ہمارے پاس ایسیٹک گروپ جو آ رہا ہوتا ہے. اس طرح بینزین ہوگی تو اس کا اپنا ایک گروپ ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو وہ مختلف قسم کے ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں، وہ گروپس بن رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ چیزیں ڈالتے جاتے ہو تو چیز کیا ہوتا جائے گا، وہ تبدیل ہوتا رہتا ہے. ایسے ہی صرفی یہ کہتے ہیں کہ جب بھی کوئی لفظ آپ کے سامنے آئے تو آپ نے اس کا وزن کرنا ہے، وزن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا. تو صرفی کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے، اس کا وزن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. صرفی کہتے ہیں اس کا وزن کرنا ہے. اچھا، ہم وزن کرنے میں کرتے کیا ہیں، دیکھا کبھی آپ نے جب آپ جاتے ہو کسی کے پاس، پھل والے کے پاس جاتے ہو، تو پھل والا کیا کرتا ہے، پھل والا ایک طرف سیب رکھتا ہے، ایک طرف وہ سیب رکھتا ہے، دوسری طرف وہ پتھر رکھتا ہے جو جو ویٹ کہلاتا ہے، جو ویٹ ہوتا ہے کلو کا، 2 کلو کا، 3 کلو کا، ٹھیک ہے نا. وہ رکھتا ہے کہ جی اس سے وزن کر رہا ہوتا ہے. دونوں کو کیا کر رہا ہوتا ہے، برابر کر رہا ہوتا ہے، دونوں کو وہ برابر کرتا ہے کہ ایک طرف کے اندر اس نے کیا کرنا ہے. ایسے ہی صرفی کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، لفظوں کو بھی ہمیں ان کا بھی وزن کرنا چاہیے، لفظوں کا بھی ہمیں وزن کرنا چاہیے. جب ہم لفظوں کا وزن کرتے ہیں تو اس سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ جی یہ لفظ کیا ہے، کیا اس کو پہچان، اس کو ہمیں آسانی ہو جاتی ہے. وزن کیوں کرتے ہو، چیزوں کے اندر آسانی پیدا ہو جاتی ہے نا آپ کے لیے. تو یہ جو ہے، ایسے ہی لفظوں کے اندر سے بھی کیا ہو جائے گا، لفظوں کی بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، آسانی کے لیے ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کیا جو یہ جو ہے نا، یہ جو ہے نا، تو ایک طرف وہ رکھا، وزن رکھا، ایک طرف آپ نے جو ہے نا پتھر رکھے، اور ایک طرف جو ہے آپ کیا کرتے ہو، آپ پہلے پھل رکھتے ہو بعد میں پتھر رکھتے ہو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نے، یا یوں بھی کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، اگر آپ نے کلو لینے ہیں تو کلو لینے کے لیے آپ کیا کر لو گے، آپ کلو. لیکن یہ اس وقت ہے کہ جب آپ پہلے سے طے کر رہے ہوتے ہو. اگر میں نے پھل خود اٹھا کے رکھ دیے ہیں، میں نے ایک طرف پھل اٹھا کے رکھ دیے، میں نے کہا بھائی اس کا وزن کرو، جتنے یہ پھل ہیں ان کا وزن کرو، تو بعد میں کیا رکھا جائے گا، پتھر رکھے جائیں گے، ٹھیک ہے نا، بعد میں پتھر رکھے جائیں گے. یہ اس میں سے جو ہے نا، ایک منٹ ہے، ایک منٹ، کہ پہلے آپ نے پھل رکھ دی، پھل آپ نے رکھ دیے، پھل رکھ دیے، اس کے بعد آپ پتھر رکھنا شروع کرتے ہو، تاکہ برابر کرنا ہے نا. میں نے کوئی چیز میں نے اٹھا کے رکھ دی ہے. ایسے یہاں پہ بھی کیا کیا، میں نے سیب رکھ دی ہیں، اس کے مطابق میں کیا کروں گا، پتھر لے کر آؤں گا. میں 1 کلو کا رکھا، پھر بھی کیا تھا، پھلوں والا جو تھا وہ بھاری تھا. پھر میں اس کے ساتھ کیا کرتا ہوں، میں اس کے ساتھ ½ کلو والا رکھا، ½ کلو کے علاوہ پھر میں کیا کرتا ہوں، پاؤ والا رکھتا ہوں، چھٹانگ والا رکھتا ہوں. وہ سارے کے سارے میں کرتا جاؤں گا، میں ساتھ ساتھ وہ ڈالتا جاؤں گا. تو جب یہ دونوں برابر ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس کا وزن اتنا وزن بن گیا، اس کا یہ وزن بن گیا. صرفی بھی یہی کام کر رہے ہوں گے، صرفی بھی یہی کام کرتے ہوں گے. میں اس کو سمجھانے کے لیے یہ کہا کرتا ہوں کہ دیکھو وہ جو لوہے کے جو پتھر اس نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا، وہ تو سمجھو کہ وہ اس کا کیا ہوتا ہے، وہ اس کی اصل ہوتی ہے، وہ تو اصل ہوتی ہے. بعض دفعہ کیا کرتے ہو کہ وہ ساتھ کیا کر لیتا ہے، وہ چھوٹے سے اس نے ویسے بھی خالی پتھر جو ہوتے ہیں، پتھر جو ہوتے ہیں، ایک تو لوہے کا پتھر ہے نا جو ویٹ ہے، ایک ہوتا ہے انہوں نے پتھر بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں. بعض دفعہ وہ ساتھ کیا کر لیتے ہیں، وہ پتھر بھی ساتھ ساتھ ڈالتے جاتے ہیں کہ جناب، اور دوسری طرف کہ جناب یہ اتنا وزن اس کا بن رہا ہے، اتنا وزن بن رہا ہے ہم اس میں سے. تو سرچیوں نے بھی یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ آپ ایک طرف اگر کچھ اضافہ کرو گے،
ایک لفظ کے اندر اضافہ کرو گے تو دوسری طرف وہ جو پتھر ہے اس میں بھی اتنا ہی اضافہ کیا جائے گا جتنا آپ اضافہ ایک طرف کر رہے ہو. مثال کے طور پہ میں نے 1 کلو کو 1 کلو کے برابر کر لیا, 1 کلو کو 1 کلو کے برابر کر لیا. ابھی میں یہ چاہتا ہوں کہ دونوں پلڑوں کا وزن برابر رہے, تو کیا میں کچھ اگر میں ایک طرف کوئی چیز ایڈیشن کرنا چاہوں, ٹھیک ہے نا, مثال کے طور پہ میں نے ایک طرف اگر ایک بیر رکھا ہے, ایک بیر رکھا ہے, ٹھیک ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ دوسری طرف بھی کیا رہے, وزن برابر رہے, تو آسان طریقہ کیا ہے کہ اتنے ہی وزن کا میں بیر کیا کروں, دوسری سائڈ پہ بھی رکھ دوں. ایسا ہی ہے نا, ایک طرف اگر میں نے ایک بیر رکھا ہے تو دوسری طرف بھی میں کروں اتنے ہی وزن کا میں بیر رکھ دوں. اچھا, میں اگر کیا کرتا ہوں, میں کچھ اور اس کے ساتھ کوئی میں نے ایک طرف ایک بادام اور ڈال دیا, تو دوسری طرف بھی میں کروں گا کہ اس اتنے ہی وزن کا میں کیا کروں, بادام رکھ دوں. تو پلڑا میرے پاس کیا رہے گا, برابر کا برابر چلتا رہے گا. ٹھیک ہے نا, یہ میں کیا کر رہا ہوں, وزن کر رہا ہوں, چیزوں کا وزن کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, تو وزن کر رہا ہوں. اصل چیز میرے پاس کیا تھی, اس میں سے سیبوں کا میں نے وزن کیا تھا. اصل میں نے کیا کیا تھا, سیبوں کا وزن کیا تھا. لیکن سیب کے ساتھ میں نے کیا کر دیا, ایک طرف سیب کے ساتھ میں نے ایک بیر ڈال دیا. تو جب میں نے ایک طرف بیر ڈالا تو میں نے دوسری طرف بھی کیا کر دیا, اسی طرح کا ایک بیر اور ڈال دیا. ٹھیک ہے. اچھا, میں نے کیا کیا, ایک طرف ایک بادام ڈال دیا تو دوسری طرف بھی کیا کر دیا, سیبوں کے ساتھ میں نے ایک بادام کا بھی ڈال دیا, تو دوسری طرف میں نے کیا کر دیا, اس کو دوسری طرف میں نے بادام بھی ڈال دیا. تو اصل میرے پاس کیا کہلائیں گے, اصل تو میرے سیب کہلائیں گے, اور جو بیر آ گیا اور یہ جو بادام آ گیا یہ کیا کہلائیں گے, میرے لیے زائد کہلائیں گے. ٹھیک ہے نا, یہ میرے لیے کیا کہلائیں گے, زائد کہلائیں گے, کیونکہ میں نے سیبوں کا وزن کرنا تھا, لیکن میں نے کہا کہ پلڑے کو میں نے برابر رکھنے کے لیے میں نے بیر ڈال دیا ساتھ, اور ساتھ ہی بادام ڈال دیا, تو اس سے میں نے ایسا ہی کام کیا تاکہ وزن میرے پاس برابر رہے. ٹھیک ہے نا. اب میں جو تعریف کرنے لگا ہوں نا حرف اصلی کی, وہ آپ سمجھنا کہ حرف اصلی کہتے کسے ہیں. آپ لوگوں نے صرف میں پڑھی ہوگی, جو وزن کرنے میں فا این لام کے مقابلے میں آتا ہے وہ حرف اصلی کہلاتا ہے. جو وزن کرنے میں فا این لام کے مقابلے میں آئے گا وہ کیا کہلائے گا, حرف اصلی کہلائے گا. ایسا ہی ہے نا یہ, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے. لیکن بچوں آپ اپنے پاس ایک اور تعریف لکھو, جو میں آپ کو کروا رہا ہوں نا, یہ تعریف لکھنا. وزن کرنے میں فا این لام سے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی ہے کہ جی یہ فا این لام کہاں سے چیز آ گئی ہے. حرف اصلی وہ ہوتا ہے جو کلمے کے تمام حالات میں پایا جائے, جو کلمے کے تمام حالات میں پایا جائے وہ کیا کہلائے گا, حرف اصلی کہلائے گا. جو کلمے کے تمام حالات میں پایا جائے وہ کیا کہلائے گا, اصلی کہلائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے, جو کلمے کے تمام حالات میں پایا جائے. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تمام حالات سے کیا مراد کیا ہے. اب دیکھو تمام حالات سے میں نے کہا نا, دیکھو حمد تھا تو حامیم دال مجھے ملا, حامد ہوا تو حامیم دال وہاں پہ بھی پایا گیا, حامیم دال. اچھا, میں نے محمود بنایا تو وہاں پہ بھی کیا رہا, وہ موجود رہا محمود. ٹھیک ہے نا, وہ محمود کا جو تھا وہ وہاں پہ بھی پایا گیا. اچھا, میں نے احمد کہا تو وہاں پہ بھی حامیم دال رہا. میں نے حمدہ کہا وہاں پہ بھی موجود رہا. میں نے محمد کہا, محمد, وہاں پہ بھی کیا ہے, حامیم دال. میں اس کی چینجز کرتا جا رہا ہوں, اس میں سے اس کے حالات تبدیل ہوتے جا رہے ہیں. محمد کہا وہاں پہ کہا رہا, موجود رہا. میں نے کہا تحمید, وہاں پہ بھی حامیم دال موجود رہا. دیکھو باقی ایکسٹرا چیزیں اس کے ساتھ آ رہی ہیں, کچھ نہ کچھ ایکسٹرا چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں, لیکن جو 3 ایسے حروف ہیں جو کیا کہے جا رہے ہیں, ہر وقت پائے جا رہے ہیں, حامیم دال حامیم دال حامیم دال, ہر وقت پائے جا رہے ہیں. یہ اس کے کیا کہلائیں گے, حروف اصلیہ کہلائیں گے. یہ اس کے کیا کہلائیں گے, حروف اصلیہ کہلائیں گے. اور باقی جو چیزیں آ جائیں گی وہ کیا ہو جائیں گی, وہ جو ہیں وہ زائد بن جائیں گی. ان کو انگریزی میں ہم کہتے ہیں روٹ ورڈز کہتے ہیں, ان کو ہم کہتے ہیں روٹ ورڈز. روٹ ورڈز ہوتے ہیں, حروف اصلیہ کہلاتے ہیں. اور یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ اصل میں کیا ہیں, یہ وہ سیب ہیں, یہ وہ سیب ہیں جس کو ہم کیا کر رہے ہیں, تول رہے ہیں سیبوں کو. اصل تو مجھے سیب چاہیے تھے, اس سے میں مختلف قسم کی ایک کو کہہ رہا ہوں. یا میں اس کو ایک اور آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں.
جس کو آپ کہتے ہیں نا بیسک انگریڈینٹس جو ہوتے ہیں نا، بیسک انگریڈینٹس، اس سے آپ کو اور بات سمجھ میں آئے گی کہ کسی چیز میں بیسک انگریڈینٹ. دیکھو کیک جو ہوتے ہیں نا، کیک، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، کیک جو ہوتا ہے آپ کو پتا ہے ہر کیک کے اندر، میں کل اپنی اہلیہ سے پوچھ رہا تھا کہ کیونکہ وہ کیکس وغیرہ بناتی ہے، تو میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا کہ دیکھو مجھے یہ بتاؤ کہ کیکس چاہے کسی قسم کے بھی ہوں، اس کے کچھ ایسے انگریڈینٹس بتاؤ جو ہر کیک کے اندر پائے جائیں، ہر کیک کے اندر پائے جائیں. تو اس نے کہا کہ جی میدا. میدا کیا ہوگا؟ ہر کیک کے اندر ڈالا جا رہا ہوگا عام طور پہ جو ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، تو میدا تو آتا ہی آتا ہے. نمبر 2 جو ہے بیکنگ پاؤڈر بھی تقریباً ہر ایک اس میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، بیکنگ پاؤڈر بھی تقریباً آ جاتا ہے، لازمی نہیں ہوتا کہ، لیکن اس نے کہا کہ جی بیکنگ پاؤڈر آ جاتا ہے. چینی تک عام طور پہ کیا ہوتی ہے، چینی ہر ایک اس میں پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو دیکھو جب کیک بنانے لگے ہو تو آپ اس میں کیا کرو گے، میدا ڈالو گے، آپ اس میں چینی ڈالو گے، آپ اس میں کیا کرو گے، بیکنگ پاؤڈر ڈالو گے، ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح ہی اگرچہ آپ وہ لازمی نہیں ہے، لیکن انڈے بھی پہلے جو ہوتا تھا کہ ہم کہتے ہیں کہ انڈے بھی ہر کیک کے اندر ڈلتے تھے، ایسا ہی تھا، انڈے بھی ہر کیک کے اندر ڈلتے ہیں. یہ کیا ہوتے ہیں، اس کے بیسک ہیں. اب کیکس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیکس کے نام مختلف ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کیکس کے نام مختلف ہو سکتے ہیں کہ جی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ فلاں کیک جو ہے نا، یہ اس کا نام یہ ہے، دوسرے کیک کا نام اور ہے، تیسرے کیک کا نام اور ہے، لیکن اس کے بیسک انگریڈینٹ کیا رہ رہے ہیں، بیسک انگریڈینٹ اس کے وہی پائے جا رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا، بیسک انگریڈینٹ تو اس کے وہی رہ رہے ہیں، لیکن کیکس کے نام آپ مختلف کرتے جا رہے ہیں، بیسک انگریڈینٹس ہو رہ رہے ہیں. اچھا کیک کی شکلیں بھی تو تبدیل ہو سکتی ہیں، ہوتی ہیں. آپ نے کیا کیا، آپ نے ایک سٹار والا کیک بنا لیا، آپ نے گول بنا لیا، آپ نے چورس بنا لیا، ٹھیک ہے نا. مختلف کیکس کی جو ہے نا، آپ مختلف قسم کی وہ چیزیں بنا رہے ہوتے ہو، انگریڈینٹ سیم رہ رہے ہیں اس میں سے، ٹھیک ہے. یہ حروف اصلیہ آپ یوں سمجھ لو کہ جو اس کے بیسک وہ ہوتے ہیں لفظوں کے اندر جو بیس ہوتی ہے وہ سیم ہوتی ہے، اس کی آپ شکلیں تبدیل کرتے رہتے ہو، لفظ کے اندر شکل تبدیل کر دیتے ہو، ٹھیک ہے نا، اس کا نام آپ مختلف کو کر لیتے ہو، لیکن وہ بیس کیا رہ رہی ہے، سیم رہ رہی ہے، بیس آپ کی سیم رہ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا اب شکل تبدیل کیسے ہوتی ہے یا اس کے نام تبدیل کس طرح ہوتے ہیں، وہ زائد چیزوں کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، تبدیل ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ میں نے چاکلیٹ ڈال دی ہے، تو اب وہ کیا بن گیا، وہ چاکلیٹ والا کیک بن گیا. میں نے کہا کہ کریم ڈال کے جو ہے نا، اب یہ کوئی وہ کریٹ، اس میں وہ کیا ہو گیا، وہ کریم کیک آ گیا. اس میں مختلف چیزیں میں وہ چینجز کرتا جا رہا ہوں، چینجز میں کرتا جا رہا ہوں، وہ میں زائد جو چیزیں ڈال رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو حروف اصلیہ جو اس کی اصل ہے، اصل جو تمام حالات میں پائے جائیں گے، تمام حالات میں پائے جائیں گے. حروف زوائد جو تمام حالات میں نہیں پائے جا رہے ہوتے، وہ آپ کو اس کے ہم دیکھتے ہوئے وہ کر رہے ہو. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں سمجھ میں آ رہی کچھ؟ خیر میں زیادہ ہی بول گیا ہوں اس بارے میں، لیکن یہ کیونکہ مجھے پتا ہے یہ سب سے مشکل حروف اصلی اور حروف زوائد جو ہوتے ہیں نا طلبا کو پہچاننے کے اندر. اچھا اس کو میں کسی اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، آپ کو ایک اور طریقے سے سمجھاتا ہوں، چلو ٹھیک ہے نا، اور طریقے سے پہچان. اس کے لیے میں ایک جگسا پزل، آپ جانتے ہو گے جگسا پزل جو ہوتی ہے چیز ہوتی ہے، جگسا پزل جانتے ہو نا، ایک تصویر دی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کے پاس کیا ہوتے ہیں، وہ پزل کے وہ مختلف قسم کے ٹکڑے پڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو آپ جب آپ نے دیکھیں، آپ نے جب تصویر کو جوڑنا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہو، آپ کہتے ہو جو اس میں سے بڑی بڑی جو شکل کے اندر جو بڑے بڑے پارٹس جو ہے نا، وہ ان کو کیا کرو، جوڑو. تو اب جو باقی جو زائد چھوٹی چھوٹی جو اس کی تفصیلات ہوں گی نا، وہ ساتھ جڑتی جائیں گی، کوئی بات نہیں. تو میں نے کیا کرنا ہوتا ہے، اس تصویر کو دیکھتے ہوئے میں نے جو پزل کے جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کو جوڑنا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. تو اگر ایک اصل کوئی تصویر بنی ہوئی ہے، مثال کے طور پہ ایک جو ہے نا، آپ یوں کہتے ہیں کہ ایک کھجور کا درخت بنا ہوا ہے، کھجور کا درخت بنا ہوا ہے. تو کھجور کا درخت بنا ہوا ہے. اب دیکھو کھجور کے درخت کے پیچھے جب تصویر ہوتی ہے تو اس کے پیچھے آسمان بھی نظر آ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. کھجور کے درخت کے پیچھے، اس کے پیچھے اور کچھ زائد تفصیلات بھی ہوتی ہیں.
لیکن آپ جب جوڑو گے تو آپ کیا کرو گے؟ آپ اس آسمان کی یا فلاں چیزوں کو دیکھنے کی بجائے آپ کیا کرو گے؟ آپ کہو گے بھائی یہ جو کھجور کی جو وہ ہے نا تنا اور یہ فلاں چیزیں، ان کو پہلے وہ کرو، جوڑو. تو جو اس کی اصل تفصیلات اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتے ہو وہ تو کیا کریں گے؟ وہ حروف اصلیہ کہلائیں گے. اور باقی جو پیچھے آسمان نظر آ رہا ہے آپ کو، کوئی پیچھے کوئی جو ہے نا کوئی اور چھوٹی موٹی کوئی تفصیلات نظر آ رہی ہیں، وہ کیا کہلائیں گی؟ وہ اس کے لیے زائد کہلائیں گی. یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف زوائد کہلاتے ہیں. وائس اوکے ہے؟ وائس اوکے ہے نا؟ ٹھیک ہو گیا؟ نہیں سمجھ آ رہی بات کی؟ پتہ نہیں اب یہ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا آپ کو جو ہے نا اس میں سے. ٹھیک ہو گیا؟ تو یہ تو بات وہ آ گئی حروف اصلیہ اور حروف زوائد کے اندر سے. ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ جو چیز آپ نے رکھنی ہے ایک طرف تو اسی طرح ہی آپ نے کرنا ہے، دوسری طرف بھی آپ نے اس طرح کا اضافہ کرنا ہے تاکہ دونوں کی طرف کیا رہے، دونوں کی شکلیں جو ہے نا وہ سیم نظر آئیں ہمارے پاس جو ہیں اس میں سے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہی دیکھو کہ حروف اصلیہ اور حروف زوائد کے اندر سے ہمارے پاس کیا آیا؟ کب میں نے کہا کہ حرف کیا ہوگا؟ 3 والا بھی ہوگا، 4 والا بھی ہوگا، 5 والا بھی آئے گا، 6 والا بھی آئے گا، اور 7 حرفوں والا بھی اسم بھی آئے گا. ایسا ہی ہے نا؟ 3 4 5 6 7. فیل آئے گا تو وہ کیا آئے گا؟ 3 4 5 اور 6 آئے گا. ٹھیک ہے نا؟ 3 4 5 اور 6 آئے گا، جو جتنے زیادہ سے زیادہ 6 حرف آ سکتے ہیں فیل کے اندر. لیکن حروف اصلیہ کے اعتبار سے، حروف اصلیہ کے اعتبار سے یہ بات یاد رکھنا بچوں. دیکھو حروف اصلیہ میں نے کہا نا جو اس کی بیسک انگریڈینٹس ہیں، بیسک انگریڈینٹس جو ہیں، بیسک انگریڈینٹس. اسم کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی ہوئی ہیں، آپ نے پڑھی ہوئی ہیں نا؟ اسم کی 3 قسمیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اسم جامد ہوتا ہے، ایک اسم مصدر ہوتا ہے، اور ایک اسم مشتق ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ پڑھا ہوا ہے نا؟ اسم جامد، اسم مصدر اور اسم مشتق. اسم جامد، دیکھو اس میں بات سمجھو کہ ٹھیک ہے نا کہ اس یہ جو میں نے کہا نا اسم 7 حرف میکسیمم ہو سکتے ہیں، 7، یہ اس میں جامد کے ہو سکتے ہیں. اچھا یہ اس میں جامد کی بات کر رہا ہوں. اس میں جامد مصدر اور مشتق یہ فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا یہ تقریباً یوں سمجھو ہوتے اسم ہیں، لیکن ان کی جو مناسبت بہت زیادہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے. اس کی مصدر کی اور مشتق کی، اس میں جامد کی وہ ہوتی ہے. تو اب یہ بات یاد رکھنا کہ جو وہ ہو سکتے ہیں نا حروف اصلیہ وہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 5 حروف اصلیہ ہو سکتے ہیں. وائس دیکھیے، وائس بریک ہو رہی ہے؟ وائس اوکے؟ وائس اوکے؟ دیکھیے جی، وائس اوکے، وائس اوکے نا؟ ٹھیک ہے. تو اس میں جامد کے اندر یاد رکھو میکسیمم حروف اصلیہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ 5 ہو سکتے ہیں. اس کا مطلب ہے 2 اس کے ساتھ آپ ایکسٹرا ایڈ کر سکتے ہو. 7 اس میں جامد میں نے کہا تھا میکسیمم کتنا ہو سکتا ہے حروف کے اعتبار سے؟ 7 ہو سکتا ہے. اس میں حروف اصلیہ کتنے ہو سکتے ہیں؟ میکسیمم 5 ہو سکتے ہیں. اس میں جامد کے اندر کتنے ہو سکتے ہیں؟ 5 اصلی حروف آئیں گے اور 2، یہ میکسیمم کی بات کر رہا ہوں. اچھا میکسیمم کی بات کر رہا ہوں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ تو 5 اگر حروف اصلی ہیں اس میں جامد کے اندر تو 2 اور آپ اس کے ساتھ حروف زوائد ایڈ ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر 4 حروف اصلیہ ہوں گے تو 3 اس میں آپ حروف زوائد ایڈ کر سکتے ہو. اگر 3 حروف اصلیہ ہوں گے تو 4 حروف زوائد اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ اس میں جامد کے اندر کیا ہوگا؟ اس میں جامد کے اندر اگر کیا ہوں گے 3 حروف اصلیہ ہیں تو 4 آپ ایڈ کر سکتے ہو. اگر 4 حروف اصلیہ ہیں تو 3 آپ اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہو. اگر 5 حروف اصلی ہیں تو 2 آپ ایڈ کر سکتے ہو.
اس میں سے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے بتایا کہ اس میں جامد کے اندر میکسیمم 5 ہی حروف ہو سکتے ہیں اصلی حروف جو ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ 5 حروف اصلیہ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, 5 حروف اصلیہ ہو سکتے ہیں. اچھا, مصدر اور مشتق میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا تعلق کیا ہوتا ہے, فعل کے ساتھ ہوتا ہے, یہ فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہوتے ہیں. مثالیں بتائیں گے, بتا لیں بچوں, ابھی سمجھو, ابھی مثالیں بہت آ رہی ہیں ابھی جو ہیں اس میں, یہ سب چیزیں آ جائیں گی, مثالیں اب آ جائیں گی خود بخود ہی آپ کے پاس, ٹھیک ہے نا. اور فعل کے اندر میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں؟ فعل کے اندر میکسیمم 6 حروف ہو سکتے تھے, لیکن یاد رکھو اس میں 4 حروف اصلیہ میکسیمم ہو سکتے ہیں فعل کے اندر. ایسے ہی مصدر کے اندر بھی 4 حروف اصلیہ میکسیمم ہو سکتے ہیں, مشتق میں بھی 4 حروف اصلیہ میکسیمم ہو سکتے ہیں. فعل کے اندر, مصدر کے اندر اور مشتق کے اندر 4 میکسیمم حروف اصلیہ آ سکتے ہیں, 4. تو میں نے کہا تھا کہ ٹوٹل 6 آ سکتے ہیں اس کے اندر. اگر 3 حروف اصلیہ ہیں تو 3 آپ ایکسٹرا اس کے ساتھ ایڈ کر سکتے ہو, 3 حروف اصلیہ ہیں تو 3 ایکسٹرا کر سکتے ہو. اگر 4 ہیں تو اس کے ساتھ کیا کر سکتے ہو, 2 آپ اس کے ساتھ اور ایڈ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. تو ایک منٹ, تو میکسیمم کتنے ہو سکتے ہیں؟ میکسیمم ہم نے کہا کہ جناب مصدر کے اندر اور مشتق کے اندر یا فعل کے اندر میکسیمم 6 آ سکتے ہیں, 4 حروف اصلیہ آ سکتے ہیں. اگر 4 حروف اصلیہ ہیں تو 2 آپ اس کے ساتھ اور ایڈ کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. اگر 3 حروف اصلی ہیں تو 3 آپ اس کے ساتھ اور ایڈ کر سکتے ہو. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ یہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ ٹھیک ہو گیا. یہ اس میں سے ایکسٹرا وہ ہو سکتے ہیں, ایکسٹرا آپ جو کر سکتے ہو, ٹھیک ہے نا. اچھا, اگر 3 حروف اصلیہ کے ہوں تو اس کو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اگر 3 حروف اصلیہ ہیں اور اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, تو اس کو ہم کہتے ہیں, اچھا جی, اگر یا آپ یوں, بلکہ یوں نہ کہو, 3 نہ کہو, اگر ایک لفظ ہے اور اس میں سارے کے سارے جو حروف ہیں وہ سارے کے سارے اصلی ہیں, زائد کوئی نہیں ہے, تمام کے تمام کیا ہیں؟ اصلی ہیں, اور زائد کوئی نہیں ہے, تو اس کو مجرد کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجرد کہتے ہیں. 5 حروف اصلیہ اس میں جامد میں ہو سکتے ہیں, اس میں جامد کے اندر مصدر اور مشتق میں 5 حروف اصلیہ نہیں ہو سکتے, یا فعل میں 5 حروف اصلیہ نہیں ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. 5 حروف اصلیہ جامد کے اندر ہو سکتے ہیں, مصدر اور مشتق میں نہیں ہو سکتے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ بہت زیادہ تھوڑا سا یہ بہت ہی اس کی وہ ہوگی ہے, ذرا ذرا پیچیدہ قسم کا وہ ہو گیا, اور ذرا خشک قسم کا سبق ہے آج, ذرا خشک قسم کا سبق ہے, ٹھیک ہے نا. خشک سبق ہے, اب کیا کروں اس کو, اب اس کے اندر جو ہے نا مسالے ڈالے نہیں جا سکتے. تو مجرد کسے کہتے ہیں؟ مجرد کا مطلب ہے خالی کیا ہوا. مجرد کا کیا مطلب ہے؟ خالی کیا ہوا. ایک لفظ ہے اور اس میں تمام کے تمام ہی کیا تھے؟ تمام کے تمام ہی بیسک انگریڈینٹس تھے, ٹھیک ہے نا. جیسے آپ نے کیک بنایا, سمجھو کیک بنایا, سادہ کیک بنایا آپ نے, سادہ کیک. سادہ کیک میں آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ابھی میں سیدھا سادہ کا کیک بنا رہا ہوں, اور سیدھا سادہ کیک میں کیا کیا آپ نے؟ میدا ڈال دیا, چینی ڈال دی, بیکنگ پاؤڈر ڈال دیا, اور جو ہے نا انڈے ڈال کے آپ نے کر دیا, وہ کیک بنا کے رکھ دیا, سیدھا سادہ سا کیک. اس پہ کوئی آپ نے کریم شریم نہیں ڈالی ابھی, لیکن اس پہ کوئی چاکلیٹ نہیں لگائی, اس پہ اور کوئی چیز نہیں لگائی, آپ نے سیدھا سادہ کیک نکال کے لیا, تو وہ کیا کہلائے گا؟ وہ کہلائے گا مجرد, کہلائے گا مجرد, ٹھیک ہے نا. کسی اور اس سے آپ نے اس کو ایکسٹرا اس میں کوئی وہ نہیں کیا آپ نے, ٹھیک ہے نا. تو یہ مجرد کہلاتا ہے کہ اگر اس میں حروف زائد کوئی نہ ہو اور سارے کے سارے حروف اصلی ہوں تو مجرد کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس میں کچھ زائد چیزیں ایڈ کرتے جاؤ گے, اس کے اوپر کوئی اور چیز کریم لگا دی ہے, اس کے اوپر آپ نے چاکلیٹ کوئی وہ کر دی ہے جی, کیڈبری جو ہے نا چاکلیٹ کیک جو ہے نا فلاں جو ہے کیڈبری ڈال دی ہے, کوئی اور چیزیں وہ کر کے, تو اب وہ کیا بنتا جائے گا؟ وہ مزید ہو جائے گا. مجرد کی بجائے کیا ہو جائے گا؟ مزید ہو جائے گا. اس میں تھوڑی سی آپ نے ایکسٹرا اس میں ایفرٹ کر دی ہے, تو مجرد کی بجائے مزید ہو گیا. تو اگر ایک لفظ ہے اس میں ایک لفظ آپ کو نظر آ رہا ہے اور 3 حرف ہیں اور تینوں کے تینوں اصلی ہوں, اگر تینوں اصلی ہوں تو وہ کیا کہلائے گا؟ ثلاثی مجرد کہلائے گا. 3 حرف اس کے اصلی ہوں اور 3 ہی نظر آ رہے ہوں, اس کے علاوہ کوئی نہ ہو,
تو کیا کہلائے گا؟ مجرد کہلائے گا. ٹھیک ہے. اگر اس کے اندر 4 یا 5، ٹھیک ہے نا، یا 6 یا 7 حروف نظر آ رہے تھے آپ کو، ٹھیک ہے نا، 4 یا 5 یا 6 یا 7 حروف نظر آ رہے تھے کسی لفظ کے اندر، لفظ کی بات کر رہا ہوں، اچھا، اور 3 اس میں سے بیسک انگریڈینٹس تھے، اصلی تھے، تو 3 تو اصلی کہلائیں گے، تو وہ ثلاثی ہو گیا. اصلی ہونے کے اعتبار سے کیا ہوگا؟ ثلاثی ہو گیا. اور 4 یا 3 یا 2 یا 1 جو ایکسٹرا تھا، تو وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ حروف زوائد کہلائیں گے. سمجھ آ رہی ہے؟ وہ حروف زوائد کہلائیں گے. اس میں سے 3 بیسک تھے، باقی کیا تھے؟ حروف زوائد اس میں ڈالے ہوئے تھے. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ جی وہ مزید آ گیا، ثلاثی مزید فی بن جائے گا. 3 اصلی ہیں، باقی زائد ہیں، تو اس کو ہم کہیں گے ثلاثی مزید فی. ٹھیک ہے. اچھا، ایک لفظ ہے جس میں سے 4 اصلی ہیں اور باقی کیا ہیں؟ اس میں 1 2 3 اس میں ایکسٹرا پائے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر اچھا 4 حروف اصلی ہیں اور صرف 4 ہی نظر آ رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آ رہا اس میں آپ کو، ٹھیک ہے، تو کیا کہلائے گا؟ رباعی مجرد کہلائے گا. کیا کہلائے گا؟ رباعی مجرد کہلائے گا. اگر 4 سے زائد حروف نظر آ رہے ہیں آپ کو، 4 اصلی ہیں اور باقی زائد ہیں، تو کیا کہلائے گا؟ رباعی مزید فی کہلائے گا. وہ کیا کہلائے گا؟ رباعی مزید فی کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. اگر ایک لفظ آ رہا ہے، اس میں 5 اصلی نظر آ رہے ہیں، 5 اصلی نظر آ رہے ہیں، 5 کے 5 ہی اصلی ہیں، ٹھیک ہے نا، اور کوئی زائد نہیں ہے، تو کیا کہلائے گا؟ وہ خماسی مجرد کہلائے گا. ٹھیک ہے نا. اگر کوئی لفظ نظر آ رہا ہے جس میں 5 اصلی ہیں اور کچھ زائد بھی آ رہے ہیں، تو کیا کہلائے گا؟ خماسی مزید فی کہلائے گا. ٹھیک ہے. تو گویا ہمارے پاس یہ کیا بن گئی؟ مختلف قسمیں بن گئی، یہ 6 قسمیں بن گئی ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہے نا. اس میں جامد کی ہمارے پاس 6 قسمیں بن رہی ہیں، اس میں جامد کی، ٹھیک ہے نا. مصدر، مشتق اور فعل کی نہیں، 6 قسمیں نہیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. اس میں جامد کی 6 قسمیں ہوتی ہیں. کیا؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. ٹھیک ہے نا. اس کو فی بھی ساتھ کہہ دیتے ہیں، اچھی بات ہے، ثلاثی، خماسی، مزید، فی، یا اس میں سے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. ان کو صرفی حضرات نام دیتے ہیں شش اقسام. کیا نام دیتے ہیں؟ شش اقسام کا نام دیتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ان کو کیا کہا جائے گا؟ شش اقسام کہا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس لیے کیا ہو گیا؟ لیکن فعل، فعل ہو یا مصدر ہو یا مشتق ہو، فعل ہو، مصدر ہو یا مشتق ہو، وہ یا ثلاثی مجرد ہوگا یا ثلاثی مزید، یا رباعی مجرد یا رباعی مزید. وہ خماسی نہیں ہوتا. مصدر، مشتق اور فعل خماسی نہیں ہوا کرتے ہیں، وہ کیا ہو سکتے ہیں؟ میکسیمم رباعی، رباعی ہو سکتے ہیں. رباعی جو ہے نا، رباعی اصلی حروف کے اعتبار سے. سمجھ آ گئی ہے بات کی؟ تو جب بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ شش اقسام کیا ہے، اب یہ تو بات آپ کو میں نے سمجھا دی. اب آپ کہیں گے استاد جی یہ تو بڑی آپ نے لمبی تقریر ہمیں کر دی ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ان کے نام آنا، مسئلہ ان کو پہچاننے کا ہے. پہچانے گے کیسے؟ نام تو ہمیں آتے ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید، رباعی مجرد، رباعی مزید، خماسی مجرد، خماسی مزید. نام ہمیں بڑے آتے ہیں، جب ہمارے سامنے آتے ہیں تو ہم پہچان نہیں پاتے ہیں کہ بھئی یہ اس کا وزن کیا ہے اس میں سے. سمجھ آ رہی ہے بات کی؟ ٹھیک ہے. تو ایک بات یاد رکھنا کہ دیکھو، سب سے مشکل جو پہچاننا ہوتا ہے نا، سب سے مشکل، اب میں تمہیں آپ کو بتانے لگا ہوں، وہ اس میں جامد کو پہچاننا مشکل ہوتا ہے. اچھا، سب سے مشکل کس کا؟ اس کا وزن نکالنا مشکل ہوتا ہے اس میں جامد کا. سمجھ آ رہی ہے؟ اس میں جامد کو پہچاننا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب جو پوچھا باقی کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں استاد جی اس کا وزن، اس کو میں نے لغت میں دیکھنا ہے، یہ باقی اللہ اس کا حروف اصلیہ مجھے نکالنے
پڑھیں گے پھر لغت میں جا کے دیکھنا پڑے گا. عربی لغت جو ہوتی ہے نا کے اعتبار سے ہوتی ہے. عربی لغت ایسے نہیں ہوگی با لوبیا جو ہے نا تو با الف کاف نہیں لکھا ہوگا. انگریزی وہ آپ دیکھ لیتے ہو ایسے ہی ہے نا, انگریزی کے اندر اردو کے آپ یہ کرتے ہو نا, پہلے 3-4 حرفوں کو دیکھتے ہو اس سے آپ کر لیتے ہو. عرب یہ کام نہیں کرتے ہیں. عرب جو ہے نا کرتے ہیں وہ اس کے حروف اصلیہ, ٹھیک ہے نا, کیونکہ وہ ایک ہی جگہ کے اوپر وہ ساری چیزیں اکٹھی آ جاتی ہیں حروف اصلیہ سے. جو چیزیں مثال کے طور پہ اگر جیسے اب حامد ہے, اگر میں نے اردو میں دیکھنا ہوگا نا تو میں حامد کو کیسے دیکھوں گا, میم اس طرح دیکھوں گا. کافی دیر سے بول رہا ہوں تو اس کو کر دیا کریں, اسٹاپ کر دیا کریں اگر ریکارڈنگ جو خراب ہوگی, بڑی ریکارڈنگ جو ہے. اب دیکھیں جی وائس اوکے ہے, وائس اوکے. شاید میں نے چیٹ باکس کو دیکھا نہیں, تو میں اپنا ہی لگا رہا کہانیوں کے اندر جو ہے. یہ ہوتا ہے نا, ہم دیواروں سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت. میں کہتا ہوں وائس اوکے ہے, وائس اوکے. اچھا جی, تو میں نے کہا کہ اگر آپ نے حامد کو دیکھنا ہے, ٹھیک ہے نا, حامد کو دیکھنا ہے تو آپ کیا کرتے ہو. حامد کو دیکھنے کے لیے آپ اردو میں جب جاتے ہو تو آپ دیکھتے ہو ہا الف میم ایسے کر رہے ہوتے ہو, ٹھیک ہے نا. حامد ہا الف اور میم کو دیکھتے ہو تو حامد آپ کو ملے. اگر آپ نے محمود کو اردو کی لغت میں دیکھنا ہے تو آپ کیا کرو گے, میم ہا میم میں جاؤ گے, محمود ایسا ہی کر رہے ہوگے نا, میم ہا میم, ٹھیک ہو گیا نا, ایسے ہی آپ کر رہے ہوتے میم ہا, ٹھیک ہے نا. تو آپ نے اس کو دیکھا ہوگا تو محمود آپ کو اس سے نظر آئے گا. اسی طرح ہی آپ نے اگر کیا کرنا ہوگا کہ جی اگر احمد کو دیکھنا ہوگا تو آپ احمد کو دیکھنے کے لیے کیا کرو گے, جو ہے نا وہ ہم الف ہا میم کے اندر اردو میں ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ احمد دیکھنے کے لیے جو ہے نا تو ہم یوں کام کر رہے ہوتے ہیں. عربی میں ایسا نہیں کریں گے. عربی میں ہم کیا کریں گے, ہم کہیں گے کہ بھئی اس کے روٹ ورڈز نکالو, اس کے حروف اصلیہ نکالو. ان سے یہ ساری چیزیں بنتی ہیں مختلف قسم کی روٹ ورڈ سے, اس میں چینجز کرنے سے. جب وہ ساری چیزیں بنتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے, سیدھا سادہ کیا کر لو آپ, بس ان روٹ ورڈز کو دیکھتے ہوئے آپ نکال لو حامیم دال کے اندر سے. تو جب حامیم دال نکالتے ہو تو اب آپ کو ایک ہی جگہ کے اوپر, بازو پہ لکھا ہی نہیں ہوگا, آپ کو صرف آتا ہوگا, آپ کو پتا ہوگا کہ جناب یہ اس میں تفصیل کا وزن ہو رہا ہے. تو احمد, محمود, حامد, یہ ساری کی ساری کیا آ رہے ہوں گے, حمدہ, یہ سارے کے سارے ایک ہی جگہ کے اوپر آپ کو مل رہے ہوں گے. عربی کے اندر یہ وہ ہوتا ہے, ٹھیک ہو گیا. تو میں نے آپ سے کیا عرض کیا بچوں, میں نے یہ عرض کیا کہ دیکھو سب سے مشکل حروف اصلیہ نکالنے اس میں جامد کے ہوتے ہیں, اس میں جامد کے, ٹھیک ہے نا, اس میں جامد کے اندر کیونکہ اس کے مختلف اوزان ہوتے ہیں اس میں جامد کے اندر. باقی رہ گیا بچوں مستر کے اندر اور مشتق کے اندر. مستر ہو گیا, مشتق ہو گیا, وہ کیا ہوتے ہیں اس میں سے, وہ اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. یا فعل کو آپ نے نکالنا ہوتا ہے تو وہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا. مستر یا مشتق یا فعل کو نکالنا ہمارے لیے مشکل نہیں ہوتا, ہم وہ نکالتے ہیں. کیسے نکالتے ہیں, اس کے لیے صرفیوں نے کیا کیا ہوا, انہوں نے کہا کہ بھائی جتنے قسم کے الفاظ ہیں جو ہمارے پاس مستر یا مشتق یا جو آتا ہے نا ہمارے پاس, جو وہ آئیں گے یا جو فعل آئیں گے, یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو باب بنتے ہیں وہ ٹوٹل کتنے بنتے ہیں. اس میں جامد کی بات نہیں کر رہا ہوں, اچھا اس میں جامد کی بات نہیں کر رہا, مستر مشتق, مستر مشتق اور کس کی, جو فعل کے اندر سے جو بھی وہ آ رہا ہوگا, وہ ٹوٹل جو آپ کے پاس جو باب بنتے ہیں وہ بنتے ہیں ٹوٹل 22 باب بنتے ہیں, 22, ٹھیک ہے نا. بعض کتابوں میں 24 ہوتے ہیں, بعض کتابوں میں کتنے ہوتے ہیں, 24 ہوتے ہیں.
ویسے عام طور پر کیا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو ہم کیا کہیں گے کہ جناب علی اس میں سے، ٹھیک ہو گیا. تو 22 یا 24، اب وہ بھی بتاؤں گا آپ کو. اور آج آپ کو ایک نئی بات بھی بتاؤں گا کہ وہ آپ لوگوں نے اس میں سے بعض نے پڑھی ہوگی، بعض نے نہیں پڑھی ہوگی، ٹھیک ہے نا. تو 22 باب اور اس میں سے 24 اس میں سے بنتے ہیں. پھر وزن کا بھی ہم نکالتے جائیں گے، وزن آپ کو میں بتاتا جاؤں گا. ٹھیک ہو رہی ہے بات؟ جب بورنگ ہونے لگو تو مجھے بتایا کرو، ٹھیک ہے نا. بورنگ ہونے لگ پڑو نا، تو جب بندہ بور ہوتا ہے نا، تو پھر اس میں سے کچھ نہ کچھ چیز وہ بتایا کرو. وہ ہمارے حضرت ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے. ہم اردو میں ہر چیز کے لیے کہتے ہیں نا، ہر چیز کے لیے چیز کا لفظ بول دیتے ہیں نا، چیز ہے، چیز، چیز. تو ایک بندہ جو تھا نا، وہ گیا ایک جگہ کے اوپر نا، تو حلوائی کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا. تو وہ مٹھائیوں کی خوشبو سونگنے لگا. تو حلوائی جو تھا وہ تنگ ہو رہا تھا. حلوائی نے کہا کہ یہ کیا بات ہے، تم ادھر کیوں کھڑے ہو، تنگ کیوں کر رہے ہو؟ اس نے کہا مجھے تھوڑی دیر کھڑا ہونے دو، میں تمہیں کوئی چیز دوں گا، تمہیں کوئی چیز دے دوں گا. مجھے تھوڑی دیر کھڑا ہونے دو، مجھے مزے کی مٹھائیوں کی خوشبو آ رہی ہے، تو تمہیں کوئی چیز دے دوں گا. حلوائی بڑا تنگ ہوا اس کے ساتھ. اب یہ جب جانے لگا نا، تو اس نے کچھ پیسے پکڑائے اس بندے نے، اس کو، حلوائی کو، کہ یہ پیسے لے لو، کہ ٹھیک ہے میں اتنی دیر جو کھڑا رہا تو میں نے تمہیں جو ہے نا، یہ جو ہے نا، یہ تم لے لو. اس نے کہا کہ اس نے کہا کہ نہ، پیسے میں نہیں لوں گا، پیسے میں نہیں لوں گا. تم نے کہا تھا کہ چیز دوں گا، مجھے اب کوئی چیز لا کے دو، اب کوئی چیز دو گے تو تب میں کیا کروں. اس نے کہا یہ پیسے تو ہیں. اس نے کہا نہ، یہ چیز نہیں ہے، یہ پیسے ہیں، یہ پیسے ہیں. تو مجھے چیز ہی دے گا، تم نے جتنا تنگ کی ہے، اب میں نہیں چھوڑوں گا تجھے. بیچارہ بڑا پریشان ہوا کہ میں کیا کروں. تو ادھر ہی کھڑا تھا. اس نے کہا میں تو جانے نہیں دوں گا یہاں سے. تو ایک بندہ اس نے کہا یہ کیا بات ہے. میں نے کہا کہ یہ مجھے تنگ کر رہا ہے حلوائی، کہہ رہا ہے کہ چیز لا کے دو مجھے، تب میں تمہاری جان چھوڑوں گا. اس نے کہا ایسا کرو، جا کے نا ایک جو ہے نا دہی خریدو، دہی خریدو، دہی خریدو، دہی. اور اس میں کیا کرو، شیشے کی بوتل لو، اس کو توڑ دو چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر، اس کو چھوٹے ٹکڑے کر دو اس کے، بہت چھوٹے چھوٹے سے، جیسا پیس نہیں دیتا بندہ. اور اس شیشے کو نا، اس شیشے کو دہی کے اندر ملا دو، ٹھیک ہے نا. تو یہ کام کرو، پھر دیکھو جو ہے نا اس میں سے، اور اس کو پاس لے کر آؤ، اور اس کا جو ہے نا ہاتھ اس کے اندر سے وہ کرو، اس کے اندر ہاتھ ڈالو، اسے کہو کہ جی اس کے اندر ہاتھ لگایا جائے دہی کے اندر جو ہے. اس نے یہی کام کیا. شیشے کی بوتل لی، دہی لیا، اس کو پیسا، اس کو اس میں ڈال کے دہی کے اندر وہ حلوائی کے پاس لایا، اور کہا کہ اپنا ہاتھ کیا کرو، اس دہی کے اندر ڈال لو. اس نے جب ہاتھ دہی کے اندر ڈالا نا جو ہی، تو اس کو ایک دم، وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں نا، تو ہاتھوں پہ لگتے ہیں نا وہ جو ہے اس میں سے. تو حلوائی نے کہا او اس میں کوئی چیز ہے، اس میں کوئی چیز ہے. تو اس نے کہا بھائی وہ چیز تو لے لے، وہ چیز تو لے لے اور میری جان چھوڑ دے، کیونکہ اس میں کوئی چیز ہے نا، تو وہ چیز تو لے لے اور میری جان چھوڑ دے اس میں سے. تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، ایسے بھی کرنا پڑتا ہے کہ چیز جو ہے نا، تو ہم اردو میں ہر چیز، ہم ہر چیز کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں چیز ہے، ایک چیز ہے. سمجھ آئیے بات کی؟ تو اس میں کوئی چیز ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم چیز کیا پڑھ رہے ہیں کہ یہ فیل اور اس میں سے. تو کیا ہوا بچوں کہ ہم نے کہا کہ ہمارے پاس کتنے آگے، ہمارے پاس کتنی وہ آ گئی ہیں، ہمارے پاس جو باب آتے ہیں وہ ٹوٹل کتنے آتے ہیں، 22 یا 24 آتے ہیں، 22 یا 24 آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. 22 یا 24 ہمارے پاس آتے ہیں باب جو ہوتے ہیں. اچھا ایک اور کام کی بات دیکھو یاد آ گئی. اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے اس کائنات کے اندر جو ہے نا، تنوع سمجھتے ہو؟ تنوع کیا چیز ہوتی ہے کہ مطلب یہ چیزیں مختلف قسم کی اللہ تعالیٰ نے کیا بنائے ہیں، مختلف قسم کی چیزیں بنائی ہیں، مختلف چیزیں ہیں، ساری چیزیں. یہ کیا ہے، یہ بھی ایک خوبصورتی اور حسن ہے اس کائنات کا جو ہے نا.
اسی طرح انسانوں کی سوچ بھی مختلف ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. دو بھائی ہوتے ہیں، ان کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے شکلیں لوگوں کی مختلف بنائی ہیں، آوازیں مختلف بنائی ہیں، ساری چیزیں. ایسے ہی دیکھو الفاظ بھی کیا ہوئے ہیں، الفاظ بھی جو ہوتے ہیں یہ بھی کیا ہیں، مختلف قسموں کے اوپر رکھے گئے ہیں. الفاظ بھی جو ہیں، لفظ بھی کیا ہیں، مختلف قسموں میں ہیں، ٹھیک ہے نا، مختلف قسمیں ہوتی ہیں. تو وہ جو مختلف قسمیں لفظوں کی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مختلف قسمیں کس کی، مصدر کی، مشتق کی یا فعل کی، جو مختلف قسمیں ہیں وہ ہمارے پاس کتنی آتی ہیں؟ وہ ہمارے پاس آتے ہیں جناب علی، وہ ہمارے پاس جو آئیں گے وہ 24 باب یا 22 باب کہہ لو، 24 باب کہہ لو یا 22 باب کہہ لو، وہ ہمارے پاس آتے ہیں. تو وہ ہمارے پاس 24 باب یا 22 باب جو ہم کر رہے ہیں یہ تعداد حروف کے اعتبار سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کس اعتبار سے؟ جی، یہ کس اعتبار سے ہوتے ہیں؟ تعداد حروف کے اعتبار سے ہوتے ہیں، تعداد حروف، ٹھیک ہے نا. اب میں نے کہا تھا کہ دیکھو فعل ہوگا یا مصدر ہوگا یا مشتق ہوگا، یا وہ ثلاثی مجرد ہوگا یا وہ رباعی مجرد ہوگا، یا وہ رباعی ثلاثی مجرد، رباعی ثلاثی مزید یا رباعی مزید، ٹھیک ہے جی. یہ ہمارے پاس کیا بنتے ہیں ٹوٹل؟ یہ مل کے 22 بنیں گے تعداد حروف کے اعتبار سے، تعداد حروف کے اعتبار سے. اگر صرف اس میں کیا ہوں، 3 حروف اصلیہ ہوں اور کوئی زائد نہ ہو، چاہے وہ فعل ہے، چاہے وہ مصدر ہے، چاہے وہ مشتق ہے، 3 حروف اصلی ہیں اور کوئی زائد نہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں ثلاثی مجرد کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ثلاثی مجرد. بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر 3 اصلی ہیں اور کچھ زائد آ گئے تو وہ ثلاثی مزید. 4 اصلی ہیں، کوئی زائد نہیں ہے تو رباعی مجرد. 4 اصلی ہیں اور کچھ زائد بھی ہیں تو وہ کیا آ جائے گا؟ رباعی مزید آ جائے گا. تو ثلاثی مجرد کے ہمارے پاس جو باب آتے ہیں وہ آتے ہیں جناب علی 6 باب آتے ہیں. ثلاثی مجرد کے ہمارے پاس کتنے باب آتے ہیں؟ 6 باب آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. ثلاثی مزید کے بعض کتابوں میں 12 باب ملیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا، 12 باب، اور بعض کتابوں میں 14 باب ملیں گے. یہ میں بتاؤں گا آپ کو، 12 کہو یا 14 کہو، 14 نہیں کہنا چاہیے، اصل میں وہ 12 ہی باب ہوتے ہیں. وہ اس میں چینجز ہوتی ہیں لیکن وہ بعض کتابوں نے خود ایک ایکسٹرا جو ہے نا 2 ایک وہ لگا دی ہیں اس میں سے. تو ہمارے پاس کیا آ گیا، لیکن آپ لوگ مزید کی آپ کے پاس کتنے آ جاتے ہیں؟ ثلاثی مزید کے آپ کے پاس 14 آ گئے. رباعی مجرد کا آپ کے پاس کیا آ جائیں گے؟ رباعی مزید فی کے آ جائیں گے. تو ٹوٹل کتنے لکھے ہوں؟ 12 انہوں نے ثلاثی مزید کے بنائے ہوں گے. تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ 6 ثلاثی مجرد کے باب ہوں گے، 6 ثلاثی مجرد آ گیا. 14 باب کس کے آ جائیں گے؟ 14 باب آ جائیں گے ثلاثی مزید کے. 6 اور 14 کتنے ہو گئے؟ 6 اور 14 20 ہو گئے. 6 اور 14 20. ایک آ گیا رباعی مجرد کا، ایک آ گیا کس کا؟ رباعی مجرد کا 21. اور 3 آ جائیں گے جناب کس کے؟ رباعی مزید کے. تو کتنے آ جائیں گے؟ 24 وہ ہو جائیں گے، 24 باب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، 24. اور اگر آپ کیا کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب 12 باب ثلاثی مزید کے بنائیں گے تو پھر 22 باب بن جائیں گے. بعض کتابوں میں آپ کو 22 ملیں گے، بعض میں آپ کو 24 ملیں گے. ٹھیک ہو گیا.
تو یہ آپ کے پاس آ رہے ہوتے ہیں 24 باب آ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ بچوں یاد رکھنا یہ کس کے ہیں؟ فعل کے یا مصدر کے یا فعل کے یا مصدر کے یا مشتق کے ہیں آپ کے پاس. فعل، مصدر اور مشتق کے آپ کے پاس یہ باب ہوتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آئی ہے؟ اچھا، جو میں نے کہا تھا ایک اور آپ کو بتاؤں گا بچوں. پتہ ہے بعض کتابوں میں 6 ثلاثی مجرد کے باب نہیں ہوتے ہیں، 8 ثلاثی مجرد کے باب ہیں. 8 ثلاثی مجرد کے باب ہیں. اچھا، بعض کتابوں کے اندر، لیکن وہ بہت کم، جو ہے نا بالکل شاذ ہیں. وہ جو ہے نا وہ بالکل کیا ہیں؟ شاذ ہیں، شاذ. اس وجہ سے ان کو ہم کیا نہیں کرتے ہیں، اس کو ہم جو ہے نا استعمال میں لاتے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ ہے ہی نہیں ہے.